السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے قبولیت کی کچھ خاص نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو، انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکان کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے محبت ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے۔ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے، اے اللہ، میں آ گیا تیرے در پر، تو سوچے ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے، اور ان کے لیے کیا کیا فضیلت اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے، اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے جب کوئی نوجوان سردیوں میں ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کا تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہوگا جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے جو رو کر مانگا ہے میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے، ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہوتا، بس جسے اللہ چن لے اسے ہی یہ سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو انسان کو تکبر کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی تاک راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ کا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو، وہ تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں، اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو مل جائے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، کیونکہ تہجد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور روحانیت کی بلندی کا پہنچنے والے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا۔ جب انسان کی طلب اور نیت سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا سردی، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اور تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اللہ نے اسے اس سے بڑھ کر عطا کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کا ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ اور سردیوں کی اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو ذرا غور تو کر کے دیکھیے کہ تہجد کے سجدوں سے فرج کے اندھیروں تک جب ہم سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے
کہ میرے بندے میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دوں گا، جیسے میں دن میں بدل دیتا ہوں۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وقت تہجد میں مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھے، اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہے، اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدل لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔